اس اسلام کے مطابق معیار آپ بن جائیں، اس کے مطابق معاشرہ بن جائے، اس کے مطابق نظام مملکت پورا ملک کا نظام بن جائے۔ اور الخدمت بڑا تھوڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے نا، حکومتی سطح پر تو کام نہیں ہو سکتا نا، وہ تو حکومت کے خزانے ہیں۔ اس کی سوچ پیدا کریں، اور جب تک وہ نظام نہیں آتا الخدمت کے دست و بازو بنیں، ان کے کارکن بنیں، یا یہ سارے مل کر کام کریں، جتنے وسائل ہیں اس سے اپنے بہن بھائیوں کی جتنی مدد کر سکتے کریں، ان کے دکھ کم کریں، ان کے آنسو پونچھیں، یتیموں کی کفالت ہو، جن گھروں میں سامان ہی وہاں سامان پہنچے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اللہ کرے ایسا نظام آئے، اللہ الخدمت کی ساری خدمات قبول کرے، اللہ میں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کارکن بن کر چلے اور معاشرے میں بھلائیاں اور خیر عام کریں، کیونکہ اللہ بتاتا یہ ہے قرآن سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں اور اللہ کے رزق کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بغض پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ میں ان میں بنائے، ہمارے گناہ معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر 10 ملکوں میں رجسٹر ہے۔ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے، سیلاب ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کے ہزاروں وہ بے لوث اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے وہ رضاکار وہ خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں 10 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے اور 90 سال کا بزرگ جو نوجوانوں کی طرح کام کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پر الخدمت فاؤنڈیشن اپنے ان رضاکاروں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جنہوں نے اس جذبے سے، اس ولولے سے، جب بھی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر قبلہ اول کی آزادی کے لیے اس وقت وہاں جو کوئی ظلم ہو رہا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اپنی ترکی کی NGO سے مل کر وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ حال ہی میں 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے اس کے فنڈ کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی صوبائی صدر کو پیش کیا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چنا ہے، اور یہ جو آج یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو پیکیج دیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہم پر اعتماد ہے، ان لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ ڈونیشن دی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ اس وقت ہمارے درمیان الخدمت فاؤنڈیشن ضلع چکوال کے صدر خواجہ عثمان صدیق صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہمارے پروجیکٹس اس وقت موجود ہیں یا مستقبل میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ خواجہ عثمان صدیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اشرف آصف صاحب، سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع چکوال، محترم افتخار احمد صاحب، تسکین سید صاحب، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع چکوال، میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ الخدمت فاؤنڈیشن انسانیت کے خدمت کے لیے مسلسل میدان عمل میں موجود ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی خدمت کی ایک کڑی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کی صورت میں ہم نے آپ سب کو دعوت بھی دی ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہاں پر شروع میں ہی میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بالکل بھی اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں
کہ یہ آپ پر کوئی احسان ہے یا کوئی آپ کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے آپ کو بلایا ہے، یقین کیجئے میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی ضرورتوں سے ہمیں مسلسل آگاہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اللہ کی توفیق سے یہ جو رضاکار، یہ جو رنگ برنگی جیکٹوں میں الخدمت کے یہاں پر موجود ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو پورے پاکستان میں ایک سیلابی صورتحال بھی ہوئی، اس سلسلے کی کڑی چکوال سے شروع ہوئی۔ جب چکوال میں پہلی دفعہ بارش ہوئی تو اس کے مختلف علاقوں میں مسلسل پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، اور پھر گھروں میں پانی، اور پھر لوگوں کے مکان بھی بہہ گئے، اور کچھ لوگوں کے گھروں کا جزوی اور کچھ لوگوں کا مکمل نقصان ہوا۔ الحمدللہ ہم اپنے قائد سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کی ایک کال پر الخدمت کی پوری ٹیم میدان میں موجود تھی۔ میں یہاں پر اپنے سامعین کو بتاتا چلوں اور اپنے مہمانوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو یہاں پر اس گراؤنڈ میں لوگ موجود ہیں، اس میں تقی شاہ مراد، جنڈیال فیض اللہ، بگوال سے، بھون سے، پھر چکوال شہر کے سمن آباد علاقے سے، اچھا پھر ہمارے پاس یہاں پر ڈھوک ڈمن سے، کلاں والی سے، ڈھوکٹالیاں سے، یہ ضلع چکوال کے مختلف وہ افراد موجود ہیں ہمارے درمیان آج کہ جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے جن کے گھروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، جزوی نقصان ہوا یا مکمل طور پر ان کے گھر بہہ گئے۔ تو ہم نے شروع سے ہی پہلے دن جب اس طرح کی کیفیت آئی، ہمارے رضاکار آپ کے درمیان موجود تھے، ہم نے 1000 سے زائد گھروں تک پکا پکایا کھانا پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جن گھروں کی ضرورت تھی ان کو ہم نے ٹینٹ، خیمے، بسترے، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں آپ خود بخوبی واقف ہیں کہ آپ سب کو ہم نے بلایا اور فوڈ پیکج بھی تقسیم کیا، اور کچھ گھروں میں ہم فوڈ پیکج ان کے گھروں تک پہنچا کر آئے۔ اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی دکھ اور اسی درد کو محسوس کرنے کے لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آنے والا موسم سخت موسم ہے، سردی بالکل ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور ایسے موسم میں ہم بخوبی جانتے ہیں اور ہمیں علم ہے اس بات کا کہ ایسے موسم میں جیسے کہ آپ کے گھروں کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے، ہم خود فیلڈ میں موجود تھے کہ ان گھروں کے بسترے اور گھروں کا سامان سب کچھ بہہ گیا یا ان کا مکمل طور پر نقصان ہوا۔ تو ہم اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جو معاونین، جو ڈونرز تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی اس چیز کا احساس کیا کہ آپ لوگوں کے ان بستروں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بستر ہیں، یہ کوئی بستر نہیں ہے، یہ ایک ہمدردی کی نشانی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے۔ اس میں ایک کنبے کے لیے مکمل ڈبل رضائی، تلائیاں، تکیے موجود ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مارکیٹ میں اس وقت سب سے اچھی اور بہترین کوالٹی میں چیز موجود ہوتی ہے بستروں میں، ہم نے وہ خریداری کی ہے۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بھی شیطان نہ ڈال دے کہ کوئی عام کوالٹی میں لے کر دے دیے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ بستر ہم خود گھروں میں اپنے استعمال کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ اس میں پولیسٹر کے تکیے موجود ہیں، بالکل نرم اور بہترین کوالٹی میں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدمت کرنی ہے تو پورے خلوص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور یہ خدمت کا کام اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب درد اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں موجود ہو۔ تو یہ آپ کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے کہ جو انشاءاللہ آنے والی سردیوں میں آپ کے بھرپور کام آئے گا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر والنٹیئر قاسم علی، عمر کیس یہ موجود ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو کالز کی، اور اس کے بعد تقریباً 25-30 افراد ایسے تھے جن کے نمبر بند تھے اور جنہوں نے کالز ریسیو نہیں کی۔ میں نے ان سے لسٹ منگوائی، اور کل تقریباً شام کے بعد رات دیر تک ان تمام لوگوں کو خود کالز کیں۔ پھر جن لوگوں تک ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا
پھر متعلقہ افراد سے ہم نے رابطہ کر کے ان کے گاؤں کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان تک پیغام پہنچایا، اور تقریباً ہم نے 100 سے زائد افراد کو بلایا ہے، اور کم و بیش 100 افراد یہاں پر موجود بھی ہیں۔ تو ایک بہن کو میں نے کال کی، انہوں نے فون اٹھایا تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے اس طرح الخدمت کے اس پروگرام میں آنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم اس طرح سردیوں کے لیے گرم بستر دے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس بہن کی ہچکیاں بند گئیں اور زاروں قطار وہ رونے لگی۔ اب میرے بھی حوصلہ ٹوٹنے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بہن کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بھائی رو اس لیے رہی ہوں کہ ہمارا سارا سامان بارشوں کی نظر ہو گیا تھا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہمارے پاس ان سردیوں کے لیے گرم بسترے بالکل بھی موجود نہیں تھے، اور میں اللہ سے یہی مدد مانگ رہی تھی کہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں اللہ نے میری غیبی مدد کر دی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں اور اس کی ذات کا کروڑ ہا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جیسی ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں NGO قائم کی ہے۔ آپ سے میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ ان تمام جتنے بھی اس پوری پریکٹس میں لوگ کام کر رہے ہیں، مطلب وہ ہمارے ڈونرز سے لے کے جو آپ کی ان ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ مسٹر یاسین حنیف کون ہے، کسی اللہ کے بندے نے فون کر کے ہمارے ریجن میں یہ ساری چیزیں، پھر اس کی خریداری، پھر اس کی پیکنگ، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں، آپ کو کچھ تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، کچھ انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن یہ سارا پروگرام، پھر یہ والنٹیئرز، یہ سارے جتنے والنٹیئرز ہیں بغیر کسی معاوضے کے آپ کی خدمت کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اس سارے کار خیر میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو آپ سے میں ایک ہی درخواست کروں گا کہ آپ نے ان سب کے لیے تہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں ان سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو دل سے دعا کی جاتی ہے یہ کبھی اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے سرپرست اعلیٰ پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اس مشن پر، خدمت کے اس مشن پر کام کر رہی ہے۔ یہاں میں یقین سے اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے اگر 100-110 لوگ یہاں پر موجود ہیں، کسی ایک شخص کو بھی شروع دن سے لے کے آپ سب لوگ ہمارے پاس تقریباً رجسٹرڈ ہیں فلڈ کے حوالے سے، کسی شخص سے ایک دن کسی ہمارے والنٹیئر نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کا مسلک کون سا ہے۔ سب سے جو بڑی اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسانیت کی خدمت، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا شروع دن سے یہ مشن رہا ہے، یہی موقف رہا ہے کہ جس کو بھی آپ نے دینا ہے بڑے باوقار انداز میں ان کو بلا کر اور بڑے ادب اور بڑے احترام اور بڑے کرینے کے ساتھ ان تک، ان کے گھر کی دہلیز تک یہ سامان پہنچا کر آنا ہے، اور یہی ہمارا مشن بھی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ خدمت کے اس مشن پر آپ کی دعاؤں سے اپنے جتنے بھی ہمارے سربراہان ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، ان کی زیر سرپرستی یہ کام جاری رکھیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی جو ضرورتیں ہوں گے اللہ کے حکم سے، ہم جو ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں وہ اتنے فنڈ نہیں ہوتے کہ ہم اتنا زیادہ بڑا کام کر سکیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے
ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے بڑھ کر آپ کی خدمت کریں. اللہ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، جو ڈونرز ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، ہم ان سے بہت آگے بڑھ کر آپ کی خدمت کریں تاکہ نیکیوں کا، خدمت کا، محبت کا، ہمدردی کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ سب کے لیے جو مشکلات ہیں اس میں بہت زیادہ آسانیاں کرے. میں ایک دفعہ اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ضلع چکوال کے مختلف علاقوں سے اور بلکہ دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور اس کے بعد آخر میں آج کے پروگرام کا مکمل سہرا اپنے والنٹیئرز کو دیتا ہوں. یہ جو رضاکار یہاں پر موجود ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. یقیناً ہمارے پاس کچھ ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ہم ان کو ریوارڈ دے سکیں، ہم ان کو اس کا بدلہ دے سکیں. تو اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے میرے مالک کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. اور آپ سے بس آخر میں یہ دعا ہے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ کریم، یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں، یہ بچے اور یہ بچیاں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں. ان کی التجاؤں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آسان فرما. ہمیں اپنی بارگاہ سے وسیع رزق عطا فرما. ہمیں صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمارے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو پورا فرما. اے اللہ کریم، تو دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. اے اللہ کریم، ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرما. اے اللہ کریم، ہم سب کو خیر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں کلمے کے نظام کے بول بالا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق. جو اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام، اسلام کا منصفانہ نظام، اسلام کا مساوات والا نظام لانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم، ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. اے اللہ کریم، وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما. اے اللہ کریم، ہم ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اے اللہ کریم، ان ساری شرور سے ہمیں محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.